پیشگی معذرت چاہوں گا کہ میں نے اپنے کیریئر میں اس قسم کا تنازعات سے بڑا الیکشن نہیں دیکھا جس میں کبھی ایک جماعت کے عہدیداروں کو نکال کر باہر کیا جاتا ہے تو کبھی اسی جماعت کے اراکین کو پکڑ دکڑ پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، اور کبھی اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کو ہی غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جاتا ہے، کبھی اسی سے انتخابی نشان ہی واپس لے لیا جاتا ہے جسے بعد ازاں عدالت عالیہ کے حکم پر واپس کیا جاتا ہے۔ ویسے ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے الیکشن کمیشن دیکھے جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے دوران بھی الیکشن کروائے، مگر موجودہ الیکشن کمیشن جیسا شاید ہی کوئی ہو۔ جب ایسے حالات میں الیکشن ہو تو کیا اگلے 5 سال کے لیے بننے والا سسٹم چل سکتا ہے؟ آپ اپنے برادر ملک بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، جہاں 2009 سے بنگلہ دیش عوامی لیگ BAL برسر اقتدار ہے، شیخ حسینہ واجد وزیر اعظم ہے، جبکہ وہاں کی مقبول جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی BNP مقبول ترین جماعت ہونے کے باوجود اپوزیشن میں ہے۔ اس جماعت کی چیئرپرسن حالدہ ضیاء ہیں، یعنی اعداد و شمار کے مطابق BNP کی مقبولیت کا گراف 42%، جبکہ عوامی لیگ کا گراف 24% ہے۔ عوامی لیگ نے ان 14 سالوں میں ہر حربہ استعمال کیا کہ BNP کی مقبولیت کم ہو جائے، مگر وہ ہر گزرتے دن بڑھتی گئی، اور اب جبکہ اگلا الیکشن اگلے مہینے یعنی جنوری 2024 میں طے ہے تو اس وقت بھی BAL ہر طریقہ آزما رہی ہے کہ وہ کسی طرح یا تو الیکشن کے التوا کی طرف جائے یا کسی بھی طرح BNP کے رہنماؤں کی کردار کشی کر کے انہیں غیر مقبول کیا جائے، لیکن بظاہر وہ ایسا کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان میں ایک ٹولہ جسے پاکستان پر زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہو جائے۔ اس دوران اس جماعت کی قیادت سینکڑوں مقدمات درج کیے گئے ہیں، مگر مقبولیت ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کیا کسی کو 2013 کے الیکشن یاد نہیں جب مذکورہ جماعت نے دھاندلی کے خلاف مہم کا آغاز کیا تھا اور پھر یہ مہم اگلے 5 سال تک جاری رہی؟ کیا کسی کو علم ہے کہ اس دوران ملک نے کتنا سفر کیا تھا؟ اگر نہیں معلوم تو میں بتاتا چلوں کہ ایک اندازے کے مطابق ملک کو $60 ارب کا نقصان اور کئی انویسٹر نے ملک سے منہ موڑ لیا تھا۔ تو کیا الیکشن کمیشن اس قسم کے انتخابات کروا کر اگلے 5 سال کی پرتشدد سیاست چاہتا ہے؟ میرے خیال میں اگر فیصلہ کرنے والوں کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائے تو ایک خاص جماعت آگے آ سکتی ہے، یا دوسری طرف آپ یہ کہہ لیں کہ PDM کی جماعتوں کو یقین نہیں کہ عوام انہیں ووٹ دیں گے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کسی طرح عمران خان کو فارغ کروایا جائے، تو کیا یہ کوئی اچھی اور جمہوری روایت ہے؟ خیر، بات ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کی، تو دنیا بھر میں الیکشن کمیشن کا کام ہی اس پورے سسٹم پر نظر رکھنا ہوتا ہے، لیکن یہاں دبائیوں کا کام کر جاتا ہے۔ جیسے کئی رہنماؤں کے معاملے نے کئی مشکوک راہیں کھول دی ہے کہ نااہل شخص بھی الیکشن کے لیے کاغذات جمع کروا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب اب جن کے مقدمات کے فیصلے بھی نہیں ہوئے انہیں ڈسکوالیفائڈ کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بھی الیکشن کمیشن کی خاصی جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ خیر، یہ دبائیوں کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، کسی کو علم نہیں کہ الیکشن کمیشن کس کی دبائیوں میں ہے، کیونکہ دنیا بھر میں الیکشن کمیشن باروب ہوتا ہے، اسے حکومت سمیت تمام ادارے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں وہ اپنے اختیارات استعمال نہ کر لے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے۔ الغرض ہمارے ہاں الیکشن کمیشن تو نرسری کا طالب علم لگتا ہے جسے والدین مکمل حقوق دینے سے ڈرتے ہیں۔ یقین مانے یہ بھی الیکشن کمیشن ہی کی بدولت ہے کہ یہاں کوئی بھی وزیر مشیر الزام لگنے کی صورت میں کام کرتا رہتا ہے، ورنہ مہذب ملکوں میں تو کسی پر الزام لگ جائے تو وہ اپنی سیٹ سے مستعفی ہو جاتا ہے اور الزام کے ختم ہونے تک کوئی بھی پبلک عہدہ حاصل نہیں کرتا۔ اس کے برعکس یہاں جس پر سیکسوئل ہراسمنٹ کا کیس بھی چل رہا ہو تو اسے سفیر بنا دیتے ہیں، اسے پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی دے دیتے ہیں، اور من چاہے تو اسے وزارت اور مشاورت جیسے عہدے بھی دیے جاتے ہیں۔ اگر عوام اس پر شکوہ کرے تو بہلا دیا جاتا ہے کہ آپ غلط ہیں۔ بقول غلام مصحفی ہمدانی، دیکھ کر ہم کو نہ پردے میں تو پھر جایا کر، ہم تو اپنے ہیں میاں غیر سے شرمایا کر۔ باہر کیب سب کو مل کر الیکشن کمیشن کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوں گے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس بھارتی طرز پر مستقل عملہ نہیں ہے جو فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے۔ الیکشن میں ہر بار مانگے تانگے کا عملہ آتا ہے، مہم کے دوران ضابطہ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی ہوتی ہے، الیکشن کے دن تصادم ہوتے ہیں اور نتائج کے وقت ایک علیحدہ جھگڑا منتظر ہوتا ہے۔ تینوں بڑی پارٹیوں PPP، نون لیگ اور PTI کو حکومت مل چکی ہے، کسی ایک نے بھی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ الیکشن کے عملی انتظام کو شفاف اور منظم بنایا جائے۔ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے اور وہ ہے اقتدار میں آنے کے بعد یادداشت کا متاثر ہونا۔ یہ یادداشت اس لیے متاثر ہوتی کہ اقتدار میں جب تمام ریاستی وسائل پاس ہوں تو بیچارہ الیکشن کمیشن جس کی اپوزیشن کے دور میں بہت اہمیت محسوس ہوتی ہے یاد ہی نہیں آتا۔ خیر، الیکشن کے انعقاد کے علاوہ نتائج مقدمہ بازی ایک اور طویل سلسلہ ہوتا ہے۔ الیکشن ٹریبیونلز میں انتخابی گزرداریوں کے طے ہونے میں برسوں بیت جاتے ہیں اور اکثر تو نیا الیکشن آ جاتا ہے اور درخواستوں کا فیصلہ نہیں ہوتا، پھر ووٹر لسٹوں اور حلقہ بندیوں کا کام سارا سال جاری رہتا ہے۔ نادرا اور مردم شماری کا اس میں واضح کردار ہے۔ الیکشن والے روز اور انتخابی مہم میں زیادہ کام پولیس اور ضلع انتظامیہ کا ہے۔ انڈیا میں تمام مقامی انتظامیہ الیکشن کمیشن کے تابع چلی جاتی ہے، وہاں نگران
पाकिस्तान काबीना भी तस्वर नहीं और इलेक्शन इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। किससे मुख्तसर इंतखाबात जमहूरियत के असास होते हैं और जमहूरियत रियासत की बुनियाद है। इलेक्शन कमीशन वो आईनी इदारा है जिसके जिम्मे इलेक्शन का इंतजाम है और कुछ न सही पिछली कई दहाइयों से बाकायदा आम इलेक्शन भी हो रहे हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को इनकलाबी तब्दीलियों के लिए बोल्ड इकदाम करना होंगे। उस पर इल्जामात ये लग रहे हैं कि एक जमात को दीवार के साथ लगाकर इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। ऐसा तासर हरगिज नहीं जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान मुखालिफ लाबियां इस चीज का फायदा उठाती है। लिहाजा इसके लिए तमाम सियासी जमातों, हुकूमत और कौमी इदारों को आगे बढ़ना होगा ताकि मुल्क की बाग दौड़ काबिल अफराद के हाथों में आए और कोई भी सिस्टम को वायलेट करके आगे ना जाए, वरना हम मजीद 50 साल पीछे चले जाएंगे।